جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے، مسلمان ہی مسلمان کا برا چاہنے لگا یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر محترم ناظرین، سامعین حضرات، آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتلائیں گے، یہ ذکر کریں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کس کان میں اذان پڑھی جائے گی اور کس کان میں تکبیر کہیں گے، اور یہ بھی بتلائیں گے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی حکمت کیا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کومنٹ کریں۔ اگر آپ نئے ہیں اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے عرض کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کس کان میں اذان پڑھی جائے گی اور کس کان میں تکبیر کہیں گے، اور بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی حکمت کیا ہے۔ محترم حضرات، مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہیں جائیں۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہنے کا حکم کئی حکمتوں پر مبنی ہے۔ مثلاً کلمات اذان سے شیطان دفع ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو گویا بچے کو شیطان کے اثر سے بچانا مقصود ہے۔ کلمات اذان و اقامت توحید خالص اور ایمانیات کے اقرار کے ساتھ ساتھ اسلام کے سب سے اہم رکن نماز کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اسی بنا پر اس دنیا میں آنے کے بعد بچے کے پردہ سماعت سے ان کلمات کا گزارنا دراصل اس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان و عمل کے جذبات جاگزی کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ مستحب ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں شیطان سے حفاظت کی دعا پر مشتمل یہ آیت بھی پڑھی جائے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اس کے معنی ہیں میں آپ سے اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے ملعون شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، ہماری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کومنٹ کریں۔ اگر آپ نئے ہیں اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ فقط والسلام، واللہ اعلم بالصواب۔